بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 595 ملاحظہ فرمائیں۔ اچانک نیچے کوئی عورت چلانے لگی، پھر کسی اجنبی مرد کی آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ میں نے دروازے سے کان لگا کے سنا۔ شور مت کرو، میں دیکھتا ہوں، مرد بولا۔ غلام نبی بولتا کیوں نہیں؟ عورت چلائی۔ آپ کو وہم ہو گیا ہے بھابی، غلام نبی نے کہا۔ اوپر کوئی نہیں ہے، تو جھوٹ بکتا ہے، عورت نے کہا۔ میں نے گھبرا کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے بند تھا، شاید مقفل تھا، کوئی اوپر آ رہا تھا۔ غالب اور نازو کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کمرے کے پردے ہٹا کے کوئی کھڑکی، دروازہ یا روشن دان تلاش کرنے کی کوشش کی مگر فرار کے سب راستے مسدود تھے۔ کھڑکی میں آہنی سلاخیں تھیں اور غسل خانے کا روشن دان چھوٹا ہونے کے علاوہ دوسری منزل کی انتہائی بلندی پر تھا۔ غلام نبی چلانے لگا، رک جاؤ بھیا، اوپر دوست ہے میرے، فیملی ہے۔ کیا؟ یہ غالباً غلام نبی کے بھائی کی آواز تھی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اوپر کوئی نہیں ہے۔ وہ دراصل پردہ دار لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ انہیں اس طرح چھپا کے کیوں رکھا ہے تم نے؟ غلام نبی کے بھائی نے شکی لہجے میں کہا۔ میرا دوست ہے اور اس کی بیوی ہے، بیوی یا کوئی لڑکی جسے وہ بگا کے لایا ہوگا اور تو نے اسے میرے ہی گھر میں چھپنے کی اجازت دے دی۔ غلام نبی کے بھائی نے غصے سے کہا۔ مجرم برآمد ہوں تو ایک پولیس افسر کے گھر میں سے۔ ارے یہ بے وقوف بنا رہا ہے تمہیں، نہ کوئی دوست نہ کسی کی بیوی، غلام نبی کی بھابی نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، دو مردوں کی آواز خود سنی ہے میں نے، فون پر بات کر رہا تھا ایک تو، اس کا نام محسن ہے، ٹیلی فون بھی کیا تھا۔ صبح ٹرنک کال کی تھی آپ کے مہمانوں نے، غلام نبی کی بھابی نے تن سے کہا۔ ممبئی کے کسی سیٹھ تریونی کو وہ پتہ نہیں کس دلاور کو گالیاں بک رہا تھا کہ اس نے مجھے دہشت گردی کے کاروبار میں ڈال دیا۔ بہت نقصان ہو گیا میرا، میں اسے مار ڈالوں گا، اور کسی سکندر اعظم کا نام بھی لیا تھا اس نے، جس نے ٹرینوں کو لڑا دیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ غلام نبی کے بھائی نے کہا۔ ارے میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، وہ تو جب میرے کمرے میں گھنٹی بجنے لگی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کہا یہ اتنی صبح کون بیٹھ گیا فون ملا کے؟ پہلے ہی بل کم نہیں آتا، دینا تو ہمیں پڑتا ہے نا۔ ایک ایک لفظ سنا تھا میں نے۔ میں اور غالب دروازے کے پیچھے دم سادے سب کچھ سن رہے تھے۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ ہمارے ستارے گردش میں تھے اور ہم مر مر کے ایک آفت سے بچتے تھے تو دوسری گلے پڑ جاتی تھی۔ ٹیلی فون کو استعمال کرنا ایک فاش غلطی ثابت ہوا۔ اس کی ایکسٹینشن پر غلام نبی کے انسپیکٹر بھائی کی بد مزاج بدخو بیوی نے میری اور تریونی کی ساری باتیں سن لی تھی اور جتنی یاد رہی تھی وہ اپنے شوہر کے کانوں میں ڈال دی تھی۔ اب غلام نبی کے پاس نہ جھوٹ کا سہارا تھا نہ کوئی اور بہانہ۔ میں کہتا ہوں ہٹ جا میرے راستے سے، میں سمجھ گیا ہوں غلام نبی، آپ میری بات تو سنیں۔ کیا سنوں میں تیری بات؟ تو ان دہشت گردوں کو کہاں سے لایا ہے؟ کتنے پیسے لیے ہیں ان کی مدد کرنے کے؟ خدا کی قسم بھیا، غلام نبی کے بھائی نے اسے چند گالیوں سے نوازا۔ قسم کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو سوچ کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ دہشت گرد کسی کے یار نہیں ہوتے، وہ اس گھر کو تباہ کر سکتے ہیں، مجھے اور تجھے مار کے بھی نکل جائیں گے وہ۔ اور میری پوزیشن کا خیال ہے تجھے؟ میں ایک پولیس افسر ہوں، جان نہ گئی میری تو نوکری چلی جائے گی، جیل ہو جائے گی مجھے۔ میری وجہ سے کتنے مسلمان پولیس افسروں کی وفاداری مشکوک ہو جائے گی۔ سب کہیں گے کہ یہ مسلمان بھروسے کے قابل ہی نہیں، یہ سب پاکستان کے ایجنٹ ہیں۔ دل سے غلام نبی کا بھائی اب اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے دروازے کی جوری سے جھانک کر دیکھا۔ غلام نبی واقعی اپنے بھائی کے سامنے دیوار بنا ہوا تھا اور ہاتھ پھیلائے سینہ تانے کھڑا ہوا تھا۔ بھیا آپ پہلے مجھے گولی مار دیں تاکہ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ میں جن کو بابا تاج الدین رحمہ اللہ علیہ کے دربار سے اپنے گھر لایا تھا ان کے ساتھ بد دہدی کا الزام آئے تو مجھ پر۔ غلام نبی اب رونے لگا تھا۔ آپ اس کے مکروں پر مت جائیں جی، غلام نبی کی بھابی نے کہا۔ یہ تو خود پاکستانی ایجنٹ ہے، میں تو اس لیے کہتی تھی کہ اسے مت روکو، واپس بھیج دو پاکستان۔ ماں کی بیماری ہم نے بھگتی، یہ آ گیا مٹی ڈال کے دودھ بخشوانے۔ ہم تو پہلے ہی پھنس گئے ہیں، اس کی شادی کر کے کسی کو پتہ چل گیا۔ اس وقت ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ غلام نبی کے بھائی نے اپنی بیوی کی زبان بند کرنے کے لیے خالص مردوں والا فارمولہ استعمال کیا۔ اس نے بیوی کے ایک جام پر رسید کیا۔ بونکنا بند کر، بہت دیر سے بولے چلے جا رہی ہے الو کی پٹھی۔ یہ چھوٹا بھائی ہے میرا، اس کے باپ کی جگہ ہوں میں۔ ماں نے مرتے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا، مگر تو پہلے دن سے دشمن ہو رہی ہے اس کی۔ سمجھتی ہے یہ مکان کا حصہ بٹانے کہاں سے آ گیا؟ تیرے بھائی کے نام کر دوں مکان؟ اس کی بیوی نے روتے دھوتے کہا۔ مجھے کیا جی،
میں کون ہوتی ہوں صحیح مشورہ دینے والی؟ جو تمہارے جی میں آئے کرو، چل نیچے جا، اور خبردار جو اب تیری آواز بھی سنی میں نے۔ غلام نبی کے بھائی نے گرج کر کہا، ہمارے گھر کی بات ہے، ہم نمٹ لیں گے۔ غلام نبی اس کایا پلٹ سے بہت مطمئن اور مسرور نظر آتا تھا۔ بھیا، مجھے تو حکم ہوا تھا بابا تاج الدین کا، انہوں نے خواب میں آ کے کہا تھا کہ غلام نبی، تیرے 2 مہمان ہمارے پاس بیٹھے ہیں، انہیں اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتا؟ اچھا، یہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا تو نے کہ بابا تاج الدین کا حکم ہے؟ سب انسپیکٹر کو ان سے انتہائی عقیدت معلوم ہوتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں، مگر بھیا وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اچھا، پہلے میں ان سے ملوں، پھر فیصلہ ہوگا۔ غلام نبی کے بھائی نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ جھکے جھکے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ان کے دستک دینے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا اور وہ سیدھے چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ غلام نبی کا بڑا بھائی اس سے بہت مختلف تھا، صورت شکل میں بھی اور ڈیل ڈول میں بھی۔ اس کی خاص پولیس سٹائل کی تون تھی، مونچھیں تھی اور کینہ توز آنکھیں تھی۔ وہ کچھ دیر ہم سب کو گھورتا رہا اور ہم سب مجرم بنے کھڑے اس کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوتا تو اس کے آثار پہلے نظر آ جاتے اور فیصلے کے اعلان سے پہلے ہم عدالت کو بے بس کر دیتے۔ اس نے بات تو عقل مندی کی کہی تھی کہ دہشت گرد کسی کے یار نہیں ہوتے اور اس گھر کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، مگر حماقت کا ثبوت یہ دیا کہ ہم سے مذاکرات کرنے آ گیا تھا۔ ہم جیسے لوگ مذاکرات نہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلے بھی وہ جو یک طرفہ طور پر ہمارے مفادات کے حق میں ہوں۔ میں سمجھ گیا۔ آخرکار اس نے کہا، تم دونوں کو اچھی طرح پہچان گیا۔ میں نے کہا گویا تعارف کی ضرورت نہیں، اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ غالب نے بھی کہا، آپ کا اسم شریف، اور آگے بڑھا۔ ٹھہرو، تم نے کیسے فرض کر لیا کہ میں بھی الو کا پٹھا ہوں غلام نبی کی طرح؟ وہ پیچھے ہٹ کر بولا، فرض کرنے کی کون سی بات تھی اس میں؟ آخر تم اس کے بڑے بھائی ہو۔ میں نے کہا، مگر میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ہاں، صورت سے بھی نہیں لگتے۔ میں نے اتفاق کیا اور ایک دم اس کے پیچھے جا کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تیزی سے گھوما۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا، اب ہم اطمینان سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے مشتعل ہو کے ریوالور نکال لیا۔ میں اطمینان سے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ اوکے، ہم بات کریں گے، تم سنو گے اور صرف اتفاق کرو گے، اختلاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ تم کون ہوتے؟ اس نے داڑھ کے کہا اور مجھے ایک گالی دی۔ میں نے متاثر ہوئے بغیر اسی پرسکون انداز کو برقرار رکھا۔ پہلے ہم مہمان تھے اس گھر میں، گھر تمہارا اور غلام نبی کا ہے۔ نازو نے رونی شکل بنا کے اور قریب آ کے کہا، تھانے دار جی، چلو غلطی ہوگی، اب جانے دو ہمیں۔ اس نے حقارت اور تن سے کہا، غلطی ہوگی؟ کس سے؟ تم سے۔ میں نے کہا، آنے سے پہلے تم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جانا دوسرے کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا؟ وہ میری طرف متوجہ تھا جب نازو نے اس کی کلائی پر اپنی کھڑی ہتھیلی ماری۔ اس نے بل بلا کے نازو کو ایک گالی دی، لیکن اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ وہ اب دوسرے ہاتھ سے مضروب کلائی کو پکڑے کھڑا تھا۔ نازو اس کے ریوالور کو گرنے سے پہلے جپٹ کے دور جا کھڑی ہوئی، اور یہ سب 5 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو گیا تھا۔ اب آپ ہمارے مہمان ہیں، میں نے کہا۔ اس گھر میں ہم آپ کے مہمان، اس کمرے میں آپ ہمارے مہمان، گویا ہم دونوں بیک وقت میزبان بھی اور مہمان بھی۔ غالب نے ایک کرسی آگے بڑھائی۔ بداریے، وہ چالاک آدمی تھا۔ اس نے جیسے ہی محسوس کیا کہ بازی الٹ گئی ہے اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا۔ اس کے چہرے کے اوپر نرمی جھلکنے لگی، وہ مسکرانے لگا اور پھر بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ غلام نبی کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ لوگ بھی اب بیٹھ جائیں۔ غلام نبی، تم نے کچھ خاطر تواضع کی اپنے دوستوں کی؟ خاطر تواضع تو آپ کرتے، غالب نے کہا، اگر یہ لڑکی آپ کو موقع دیتی۔ وہ ہنسا۔ وہی بڑا کرارا ہاتھ مارا تھا، میں تو سمجھا ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی۔ غالب اور سکندر کو تو پہچان لیا میں نے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ غالباً۔ میں نے کہا، غالباً کیا؟ وہ بولا، یہ اس لڑکی کا نام ہے۔ میں نے کہا، پورا نام ماہ ولدیت و خاندانی القاب و آداب کے ساتھ 1 میٹر لمبا ہے، اس لیے یاد نہیں رہتا۔ وہ خفت کے باوجود ہنسا۔ اچھا، نہیں بتانا تو مت بتاؤ، مگر اب میری طرف سے دل صاف کر لو۔ تم غلام نبی کے دوست ہو اور بابا تاج الدین کے مہمان تو میرے لیے باعث رحمت۔ میں نے کہا، تمہاری بیوی کا خیال مختلف ہے، وہ کچھ نہیں کرے گی میری مرضی کے بغیر۔ تم نے بڑی بے وقوفی کی، یہاں سے فون پر بات کی، اس نے سب سن لیا۔ خیر فکر مت کرو، یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ شاداں لاری یا ناشتہ؟ غلام نبی نے کہا، گڈ، ویری گڈ۔
اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں غلام نبی کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ تمہیں یہاں لائے۔ تمہاری وجہ سے ہم بڑی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم جلد از جلد رخصت ہو جاؤ۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا تکلف بتا دو۔ وہ اٹھنے لگا۔ غالب نے کہا، ضرورت صرف آپ کی ہے اور آپ جا رہے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ مجھے تو ڈیوٹی پر جانا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تھانے دار جی، میرا نام انعام نبی ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے۔ بہتر ہوگا اگر آپ اپنی زبان دراز بیوی کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں کہ اس کی ذرا سی بے وقوفی خود اسے بیوہ کر سکتی ہے۔ میں نے کہا۔ انعام کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اتنی آسانی سے فریب دوستی کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اپنی بیوی کو بھی یہاں بلا لو، غالب نے کہا، ورنہ ہم خود اسے اٹھا لائیں گے۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بچ کے نہیں نکل سکتے۔ انعام نے کہا، آخر کب تک قید میں رکھو گے تم ہمیں؟ تمہاری مراد قید حیات سے تو نہیں ہے؟ غالب نے کہا، قید حیات سے بھی آزاد کر سکتے ہیں ہم۔ ابھی تک ہم نے اس گھر کا نمک نہیں کھایا، اس لیے نمک حرامی کا الزام بے جا ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کیا کرو گے آخر تم؟ مجھے مار دو گے؟ اگر یہ ناگزیر ہوا، یہ بقا کی جنگ ہے انعام، اور اس میں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، ہمارے مقابل آ گئے ہو خود اپنی مرضی سے۔ میری کوئی مرضی نہیں، حالات نے پہلے ہی مجھے اور تمہیں ایک دوسرے کی دشمنی ورثے میں دے دی تھی۔ وہ بولا۔ ورثے میں؟ غالب نے کہا، ہاں ورثے میں۔ وہ بولا، تم میرے ہی ہم عمر ہو۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ تھا، صدیوں پرانا تہذیبی رشتہ اور مذہبی رشتہ۔ تمہارے اور میرے آبا و اجداد اسی زمین کا حصہ ہیں۔ ہم ہندوستانی تھے اور مسلمان تھے، مگر اس کے بعد تم ایک نئی سرحد عبور کر گئے۔ یہ فیصلہ تمہارے والد نے کیا تھا، میرے والد کا فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ میں اور تم ان کے فیصلوں میں نہ فریق تھے اور نہ شریک، چنانچہ آج مسلمان ہونے کے باوجود تم پاکستانی ہو اور میں بھارتی۔ اس حقیقت کو نہ میں نظر انداز کر سکتا ہوں اور نہ تم۔ تم نے مان لیا کہ ہم دشمن ہیں۔ تمہاری صاف گوئی مجھے پسند آئی۔ میں نے کہا، میں مجبور ہوں تو ہم بھی مجبور ہیں۔ غالب نے کہا، ہم دشمن کو رعایت دینا خودکشی کے مترادف سمجھتے ہیں، لیکن تم تھوڑی سی رعایت حاصل کر سکتے ہو۔ ایک اس لیے کہ تم غلام نبی کے بھائی ہو، دوسرے ہم بلا وجہ کسی کی جان لینے کے قائل نہیں۔ تم اپنی زندگی کا سودا بھی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، سودا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ زندگی کا سودا؟ ہاں، ہم اپنی زندگی کی تھوڑی بہت قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم تو نکل ہی جائیں گے، خواہ تم کو سودا منظور ہو یا نہ ہو، مگر تم اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تمہاری زندگی بچ جائے گی، تمہاری بیوی کا سہاگ اجڑنے سے بچ جائے گا، تمہارے بچے اگر ہیں تو وہ یتیم نہیں کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ تمہیں اتنا مل جائے گا جو تم ساری عمر کی کمائی جمع کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ غالب نے کہا، تم ایماندار ہو غالباً، اور فرض شناس بھی، حرام نہیں کھاتے نازو بولی، اس لیے تمہارا گھر بہت چھوٹا سا ہے، وہ بھی خود تم نے نہیں بنایا، تمہارے والد کی نشانی ہے۔ اس میں بھی یاد ہے کہ مالک ہو تم، تمہارے پاس نہ شان و شوکت کے اسباب ہیں، نہ کوٹھی نہ کار۔ تم نے دیکھا تو ہوگا کہ دوسرے تمہارے جیسے تھانے دار کتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، سب معلوم ہے مجھے، مگر میں وہ نہیں کر سکتا جو دوسرے تھانے دار کرتے ہیں۔ میرے والد حافظ تھے، ایک مسجد میں بچوں کو درس دیتے تھے، جو درس انہوں نے مجھے دیا وہ میری گٹی میں پڑا ہوا ہے۔ میں اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا۔ جب بھی میرے دل میں ایسا کوئی خیال آتا ہے، 2-3 ایسے موقع آئے تھے جب میری نیت ڈاما ڈول ہو گئی تھی، تو وہ رات کو خواب میں آ گئے اور انہوں نے مجھے بہت شرمندہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو میری قبر میں انگارے بھرنا چاہتا ہے بدبخت، مجھے سکون سے پڑا کیوں نہیں رہنے دے رہا؟ اور میں نے اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر نہ جانے کیسے انہیں بھی معلوم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انعام، رات تیرے ابا کو خواب میں دیکھا تھا میں نے، بہت دکھی تھے، کہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، بس اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑی۔ وہ بڑے سنہری مواقع تھے، میں لکھ پتی ہو جاتا، وہ سب میرے پاس ہوتا جو دوسروں کے پاس ہے۔ تم کیا سودا کرو گے مجھ سے؟ غلام نبی نے پہلی بار لب کھولے۔ بھیا ان کو جانے دے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، نہ دہشت گرد ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن شادہ کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شادہ نے باہر سے دستک دی۔ دروازہ کھولے جی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں شادہ ہوں، ناشتہ لائی ہوں۔ میں نے دروازہ کھول کر کہا، معاف کرنا، میں آواز پہچان نہیں سکا۔ تمہاری بھابھی کیا کر رہی ہے؟ رو رہی ہے۔
شادہ نے ڈرتے ڈرتے ناشتے کی ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ کمرے کے اندر کا نقشہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ صورتحال غلام نبی کے قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ میں نے ریوالور تو جیب میں رکھ لیا تھا، مگر میرے ساتھ غالب اور نازو بڑے جاریانہ انداز میں چوکس کھڑے ہوئے تھے۔ صرف گل تھی جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ بھی خوف زدہ تھی۔ کرسی پر بیٹھا ہوا انعام اپنے چہرے سے جھنجھلاہٹ بے چار کی اور احساس شکست کے جذبات کو چھپانے سے قاصر تھا۔ غلام نبی نے کہا، شادہ نیچے کا خیال رکھنا۔ شادہ نے واپس جاتے جاتے پلٹ کر حیران نظریں اٹھائیں۔ کیا خیال رکھوں جی؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، تم اپنی بھابھی کو اوپر بھیج دو۔ انعام نے احتجاجی انداز میں سر اٹھایا، مگر پھر کچھ سوچ کے خاموش ہو گیا۔ نیچے کسی کا بھی فون آئے، کوئی بھی گھنٹی بجا کے کسی کو بلائے، دروازہ مت کھولنا۔ میں نے کہا، فون کا ریسیور اٹھا کے نیچے رکھ دو، جو آئے اس سے کہہ دو کہ گھر پر کوئی نہیں۔ اس نے غلام نبی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور غلام نبی نے سر ہلایا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں شاداں۔ ناشتے میں پوریاں تھیں اور حلوہ۔ گل نے سب کے لیے چائے بنائی۔ ایک اعصاب شکن بوجھل خاموشی کی دیوار خمارے اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان قائل رہی۔ غلام نبی کی رازداری سے ہماری مدد کرنے کی سکیم بری طرح فیل ہو گئی تھی۔ اب ایک طرف وہ بھائی تھا جو اس کے لیے باپ کی جگہ تھا، وہ بھائی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ اپنا فرض نہ ادا کرے اور ایمان بیچ دے۔ دوسری طرف دوستی کے تقاضے تھے اور مہمان کی حفاظت کے اخلاقی تقاضے تھے۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ کچھ ایسی کیفیت انعام کی تھی، وہ خوب جانتا تھا کہ ہماری راہ میں خائل ہونے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ ہم واقعی اسے گولی مار کے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ اس کی بیوی، اس کے بھائی اور بھائی کی نئی نویلی دلہن، سب ہمارے لیے اپنی جان بچانے کے مقصد سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے، اور وہ خود کو شدید دباؤ میں محسوس کر رہا تھا۔ ایمانداری، فرض شناسی کو اس نے ہمیشہ مقدم رکھا تھا اور بڑے سے بڑے لالچ کے جال میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ مگر یہاں مسئلہ لالچ کا نہیں تھا، اپنی زندگی کا تھا اور ان جذباتی رشتوں کی بقا کا تھا جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھے، جن کے بغیر وہ زندہ رہتا تو اس کی زندگی محض احساس جرم میں اس کا عذاب اٹھاتے گزرتی۔ وہ اپنی ذمہ داریوں اور مجبوریوں کو عقل کی ترازو کے دو پلڑوں میں تولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں ناکام تھا۔ آہستہ آہستہ جذبات کا پلڑا نیچے جھک رہا تھا۔ ہم نے خاموشی سے حلوہ پوری کھائے اور چائے پی۔ شادہ نے بڑے سلیقے اور محنت سے ناشتہ بنایا تھا۔ پہلے ہم سب بھوکے بھی تھے، مگر اب اچانک بھوک مار گئی تھی اور ناشتہ صرف ایک جسمانی ضرورت کی تسکین کے لیے کیا گیا تھا۔ انعام کی بیوی ایک بار پھر اوپر آئی تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے ماتھے پر نظر آنے والے بل اس کی برہمی کا پتہ دیتے تھے۔ اس کی آنکھیں رونے سے لال ہو گئی تھی۔ سب کے سامنے شوہر نے اس کی تذلیل کی تھی اور بے عزتی کا یہ احساس بھی اس کے وجود میں دبے ہوئے غصے کی خبر دیتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے شوہر کی اصول پرستی اور ایمانداری کے ساتھ وہ بادل نخواستہ اور خود پر جبر کر کے نباہ کر رہی تھی۔ شوہر سے محبت کرنا، اس کا حکم ماننا اور اس سے وفادار رہنا تو ایک ذمہ داری تھی جو معاشرے، مذہب، قانون نے اس پر تھوپ دی تھی اور اس نے نوشتہ تقدیر جان کے قبول کر لی تھی۔ مگر اس کی زندگی میں وہ خوشی مقفوط تھی جو ارمانوں کے پورا ہونے اور خواہشات کی تکمیل سے ملتی ہے۔ اس نے ضرور یہ خواب دیکھے ہوں گے کہ ایک تھانے دار کی بیوی بن کے وہ عیش کرے گی، دولت کی دیوی اس کے گھر کی باندھی ہوگی، وہ شوہر کے اختیارات کو بھی اپنی مرضی سے کیش کرا سکے گی اور استعمال کر سکے گی۔ مگر اس کے یہ خواب پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو۔ حسرتوں نے دکھوں کو روگ بنا دیا تھا اور وہ چڑچڑی، بد مزاج اور بدخو ہو گئی تھی۔ یہ احساس محرومی کا رد عمل تھا جس نے اسے سب سے بیزار کر دیا تھا، اس حد تک کہ اسے خوش رہنے سے نفرت ہو گئی تھی۔ اپنے اندازے کو آزمانے کے لیے میں نے اس عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا جو انعام کی بیوی کے وجود میں اپنے خالات کی اسیر تھی، جو مجبوریوں کے حصار میں سسکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے رہنے کے باوجود زندہ تھی۔ ایک عام عورت جو زندگی سے پیار و محبت کرنے والا شوہر اور بچے تو مانگتی ہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہتی ہے۔ زیورات، اچھے کپڑے، شوق کے سامان۔ وہ خود کو وسائل کی حد کا پابند نہیں کر سکتی اور وسائل ہوں تو پھر اس کا شوق بے لگام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، بھابھی مجھے بہت افسوس ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ میرے طرز تخاطب نے غلام نبی اور انعام کو حیران کیا، مگر انعام کی بیوی کا رد عمل بہت شدید ہوا۔ تمہیں کیوں افسوس ہے؟ وہ بھڑک کے بولی۔ جب انہیں افسوس نہیں اور یہ سب ہوا کس کی وجہ سے؟ انعام نے کہا، چلو چھوڑو۔ وہ فرتے جذبات سے گلو گیر ہو گئی۔
کیا کیا چھوڑوں، سب کچھ تو چھوڑ دیا تمہارے لیے، اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ بس دنیا چھوڑ دوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کوئی خوشی تو ملی نہیں، عزت بھی نہیں رہی۔ اب تو آج غیروں کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے، کل اپنوں کے سامنے جوتے مارو گے۔ خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ مت بناؤ، انعام نے بگڑ کے کہا۔ 1000 بار کہا ہے کہ زبان مت چلایا کرو سب کے سامنے، میں شوہر ہوں تمہارا یا غلام؟ میں نے غلام نبی کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اس نے میرا مطلب سمجھ لیا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا، بھابی سارا قصور میرا ہے، آپ مجھے ایک کے بدلے 2 تھپڑ مار لیں، اپنے دوستوں کو گھر میں لانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا تو کچھ نہ ہوتا۔ تو آتا ہی نہ ہمارے گھر میں تو بڑا اچھا ہوتا، ساری عمر تو ماں کی خبر نہ لی، اب بھی نہ آتا تو کیا اس کا جنازہ نہ اٹھتا؟ پہلے ہی کیا تھا ہمارے پاس، پھر بھی شادی کر دی تیری، آدھا گھر دے دیا تجھے، اس کے باوجود تو دشمن ہو رہا ہے ہمارا۔ یہ تیرے دوست نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، سارا فساد انہی کا ہے۔ نہیں بھابی، یہ دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں میرے، بے شک یہ پاکستان سے آئے ہیں، غلام نبی نے کہا، مگر ہم خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں۔ میں نے کہا، ہم آپ کے گھر میں فساد کیوں ڈالیں گے؟ غالب نے نازو کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا منہ دیکھ رہی ہو میرا؟ لاؤ بھابی کو ان کی چیز دے دو۔ نازو سے پہلے گل نے بیگ میں سے زیورات نکال لیے تھے۔ یہ جعلی پیر نے سادہ لو عورتوں کو خواہشوں کے فریب دے کر ٹھگ لیے تھے۔ سونے کا یہ ڈھیر اس کے کام کا نہیں تھا، مگر اس کی ہوس سے کندہ کنواں تھی جس نے آخرکار خود اس پیر کو نگل لیا تھا۔ یہ زیورات ابھی تک ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بنے ہوئے تھے، ان کا اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہو سکتا تھا۔ زیورات کی چمک دیکھتے ہی انعام کی بیوی کی صورت کا رنگ بدل گیا، اس کی تمام افسردگی ایک پرتجسس اشتیاق میں ڈل گئی۔ انعام نے کہا، خبردار، جو کوئی چیز دی، یہ رشوت دینا چاہتے تھے مجھے۔ میں نے کہا، آپ نے انکار کر دیا، آپ کی مرضی، مگر یہ بھابی کے طائف ہیں۔ غالب نے کہا، ہم بڑی دور سے لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا، تحفے اور رشوت میں بڑا فرق ہوتا ہے، رشوت میں ہم لاکھوں دے سکتے تھے، نقد۔ میں نے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، گل نے بیگ مجھے تھما دیا۔ یہ دیکھو اس میں کتنی رقم ہے، یہ سب ٹھکرا کے تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ تم ایماندار ہو۔ غالب نے کہا، لیکن بابی کے لیے اور شاداں کے لیے ہمارے گھر والوں نے جو کچھ بھیجا ہے یہ ان کا حق ہے۔ تمہارے گھر والے؟ انعام نے کہا، ہاں، ہم غلام نبی کی شادی میں تو شریک نہیں ہو سکے، مگر میں نے گل کے نکالے ہوئے نیکلس، بندے اور چوڑیاں انعام کی بیوی کے سامنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کی۔ اس کی نگاہیں ان باری اور بیش قیمت زیورات پر جم کر رہ گئی تھی، اور وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی جو دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کی بیوی ہماری باتوں کے جال میں پھنس گئی ہے، مگر وہ ہماری تردید کیسے کرتا، کیسے ثابت کرتا کہ نہ ہمارا گھر ہے اور نہ گھر والے؟ یہ بات تو شاید خود اسے بھی معلوم نہ ہوگی۔ ہم غلام نبی کے دوست تھے، اگر وہ ہمارے بیان کو غلط قرار دیتا تو جائز ہوتا۔ یہ تو بہت بھاری ہیں۔ انعام کی بیوی نے خاتون سے زیورات کو تول کے سحر زدہ لہجے میں کہا، بہت قیمتی ہیں۔ میں نے عاجزی سے کہا، جی بس جیسے بھی ہیں، اگر آپ کو پسند ہیں تو۔ انعام کی بیوی کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا تھا۔ پسند؟ یہ بہت اچھے ہیں۔ اس نے فوراً نیکلس کو پہن لیا۔ انعام نے چلا کر کہا، پلو کی پٹھی، واپس کر دے یہ سب۔ کیوں؟ انعام کی بیوی پوری طرح سونے کے جال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ تحفہ واپس کر دو؟ تحفہ نہیں، یہ رشوت ہے۔ تم کہتے ہو اسے رشوت؟ واہ، کسی نے اتنی دور سے میرے لیے کوئی چیز بھیجی ہے۔ اس نے بندے پہنتے ہوئے کہا، تمہارے تو کسی دوست کو چاندی کا چھلا تک دینے کی توفیق نہ ہوئی کبھی، خود کاروں میں اڑے پھرتے ہیں، سب اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، اور ایک تم ہو۔ میں نے فوراً کہا، بھابی اگر یہ ایماندار ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے ان پر۔ خالی فخر کو کیا کروں، اپنے دل پر تو صبر کا پتھر رکھے بیٹھی ہوں، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں؟ سب کہتے ہیں میاں تھانے دار ہے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کہہ دو سب سے کہ وہ رشوت لینے والا تھانے دار نہیں ہے۔ انعام چراغ پا ہو کے بولا، میرے کہنے سے مانتا ہے کوئی؟ میں تو کہتی رہتی ہوں، مگر سب پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ سب کہتے ہیں کہ انعام بہت کنجوس ہے، بہت چالاک ہے، نقد جمع کرتا جا رہا ہے یا فرضی ناموں سے جائیدادیں خرید رہا ہے، نیک نامی الگ کما رہا ہے، دولت الگ۔ غالب نے اس موقع پر نازو کو پھر اشارہ کیا اور اس نے دوسرا تحفہ شاداں کے لیے نکال لیا۔ یہ زیورات بھی کم قیمتی نہ تھے۔ شاداں جھجکی، مگر غلام نبی کی نظر کا اشارہ پا کے آگے بڑھی اور اس نے خالص مشرقی انداز کی نئی دلہن کی طرح سلام کر کے تحفہ قبول کر لیا۔ انعام کی بیوی اب اپنا سب غصہ اور بے عزتی بھول چکی تھی۔
اور یہ بھی فراموش کر بیٹھی تھی کہ اس کے گھر میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ تمہارے گھر والے تو بہت امیر لوگ ہوں گے، کیا کرتے ہیں وہ؟ اس نے حسد سے شاداں کے زیورات کو دیکھا۔ یہی سونے کا کام، میں نے کہا۔ اچھا، سونار ہو تم لوگ؟ پھر تو سونا بھی خالص ہوگا۔ یہ جھوٹے ہیں، انعام چلایا۔ پاگل کی بچی، تو خود بھی مصیبت میں پھنسے گی، مجھے بھی مروائے گی۔ میں کہتا ہوں اب بھی واپس کر دے یہ سب کچھ۔ نہیں، میں کچھ واپس نہیں کروں گی۔ دیکھ، پھر سوچ لے، یہ میری مرضی کے خلاف کر رہی ہے تو۔ انعام نے ایک مرد کے اختیار کا کارڈ استعمال کیا۔ تیری زندگی گزر جائے گی ان زیورات کے ساتھ۔ انعام کی بیوی کو سانپ سونگ گیا۔ ٹھیک ہے، رکھ لے یہ زیور اور چلی جا ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ کیوں؟ میرا اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح۔ بہت بار سن لی میں نے تمہاری یہ بات، اور نہیں سن سکتی یہ دھمکی۔ تم پیچھا چھڑانے کے بہانے تلاش کر رہے ہو کب سے؟ بھابھی گئی تو ہم بھی جائیں گے، غلام نبی نے کہا۔ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، تم اکیلے خوش رہو۔ یہ صورتحال بڑی غیر متوقع تھی۔ انعام نے رشوت لینے سے انکار کر دیا تھا اور ہماری دوسری چال کی کامیابی ایک بسے بسائے گھر کو اجاڑ رہی تھی، رشتوں کی بنیادیں مسمار کر رہی تھی۔ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم انعام نبی کو باندھ کر ڈال جاتے یا اسے یرغمال بنا کے ساتھ لے جاتے، اس سے پہلے کہ میں اپنی چال واپس لیتا یا نئی حکمت عملی اختیار کرتا۔ اچانک انعام نے ہتھیار ڈال دیا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، انعام نے کہا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ۔ انعام کی بیوی نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ میں کہ جا کے بیٹھ جانے کی دھمکی تو محض دھمکی ہوتی ہے۔ کوئی بیوی زیورات کی خاطر شوہر کو کہاں چھوڑتی ہے؟ یہ غلام نبی تھا جس نے انعام کی اس استقامت کو ناکامی میں بدل دیا تھا۔ شاید اسے چھوٹے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ وہ اکیلا رہ جانے کے خیال سے ڈر گیا۔ اس کے ساتھ ہی انعام کی بیوی نے پھر جارحانہ رویہ اختیار کر لیا اور آخرکار انعام نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تم لوگ یہ چاہتے ہو تو پھر یوں ہی صحیح۔ انعام کا ایماندار ہونا اس کی خطا تھا، تو پھر آج سے وہ بھی اپنا ایمان بیچے گا۔ اس کا گناہ تمہارے سر، انعام نے چیختے چلاتے ہوئے کہا۔ تم کو عیش و عشرت کی زندگی، کار، کوٹھی سب ملیں گے، میں آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کرتا ہوں، خود اپنے باپ کی قبر میں انگارے بھرتا ہوں۔ لاؤ، کتنی رشوت دے رہے ہو تم مجھے؟ میں نے کہا یہ رشوت نہیں ہے، نہیں، مجھے رشوت چاہیے۔ پاگلوں کی طرح اس نے میرے ہاتھ سے بیگ چھین لیا۔ کتنی رقم ہے اس میں؟ مجھے نہیں معلوم۔ انعام نے بیگ اپنی بیوی کی طرف پھینک دیا۔ یہ بھی رکھ لے سنبھال کے۔ انعام کی بیوی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے کانپتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ غلام نبی کو بھی احساس جرم و ندامت نے گھیر لیا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے دل کڑا کر کے کہا۔ ہم با حفاظت ناگپور سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناگپور سے کہاں جاؤ گے؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، میں نے کہا۔ مت بتاؤ، بھاڑ میں جاؤ، اس نے کہا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسے فون کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ گاڑی منگوا رہا ہوں تمہارے لیے، انعام نے کہا۔ ڈرو نہیں، تم کو دھوکہ دینے کی غلطی نہیں کر سکتا، میں مرنا نہیں چاہتا، تم ہمارے ساتھ چلو گے، میں نے کہا اور ریوالور نکال لیا۔